بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صدق الله العظيم. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. یہ اربعین نووی کی حدیث نمبر 28 ہے. گویا کہ آج جب ہم اسے پڑھ لیں گے تو اس کتاب کا 2/3 حصہ مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ کل اگرچہ نام تو 40 ہے اس کا، لیکن حدیثیں اس میں 42 ہیں، تو 2/3 28 حدیثیں ہو جائیں گی. اس حدیث کے راوی ہیں عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، یعنی سند کے اعتبار سے بہت ہی پختہ ہے. اس میں متعدد باتیں آئی ہیں جن میں سے ہر ایک کو ہم جوامع الامور میں یا جوامع الکلمات میں شامل کر سکتے ہیں. اصل میں جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ ایک نظام تھا، نظام اطاعت، جو حضور کے زمانے میں مسلمانوں میں بحیثیت جماعت پہلے رائج ہوا، پھر اسلامی حکومت میں رائج ہوا. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ دونوں اطاعتیں تو ہیں مطلق، غیر مقید، جو بھی حکم اللہ کا، جو بھی حکم رسول کا. تیسری اطاعت اولی الامر منکم، تم میں سے جو بھی صاحب امر ہو. لیکن اس کے ساتھ وہ اطیعوا کو تیسری مرتبہ نہیں لایا گیا. دو جو مستقل ہیں، غیر مقید ہیں، غیر مشروط ہیں، مطلق ہیں، ان کے ساتھ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ایک ہی دفعہ اطیعوا کہہ دیتے اور تینوں کے اوپر وہ اطلاق ہو جاتا.
جیسے کہ الجبرا میں بریکٹ کے باہر کوئی شے ہے تو بریکٹ کے اندر جو کچھ ہے اس سے ضرب کھا جائے گا، لیکن نہیں، یہاں اسلوب یہ کیا گیا اللہ کی اطاعت کے ساتھ حکم اطیعو، رسول کی اطاعت کے ساتھ حکم اطیعو، لیکن اولو الامر منکم کی جو اطاعت ہے اس کے ساتھ تیسری مرتبہ اطیعو نہیں لایا گیا، لیکن اگرچہ مراد یہاں پر ہے اطیعو، لیکن محسوس ہوا کہ کچھ فرق ہے۔ اولو الامر جو بھی ہوں گے حضور کے زمانے میں بھی ہوتے تھے، اب ظاہر بات ہے کہ حضور تو اللہ کے رسول بھی تھے اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، لیکن آپ کی عمارت کے تحت چھوٹی عمارتیں ہوتی تھیں نا۔ آپ نے کوئی ایسا لشکر بھیجا ہے جس میں آپ خود نہیں گئے، جنہیں ہم سریہ کہتے ہیں، جس لشکر میں آپ بھی شامل ہوں اس کو آپ کو معلوم ہے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ شریک نہیں ہے آپ نے بھیج دیا ہے، ظاہر بات ہے کسی کو امیر تو بنایا ہے، تو اس امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ البتہ اس کی امیر کی اطاعت جو ہے فی المعروف ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے حکم دے دے، اس کا اختیار اس کو نہیں، جو چاہے حکم دینے کا اختیار اللہ کو ہے، اس کے رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آ گیا بالفعل، حضور نے کوئی اپنے صحابہ کی ایک جماعت روانہ کی اور ان پر ایک صاحب کو امیر بنا دیا۔ وہ امیر صاحب جو تھے ذرا جلالی مزاج کے تھے، کسی بات پر وہ اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے۔ اب انہوں نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا گڑھا جو ہے کھود دیا، ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کوئی خلاف شریعت بات تو نہیں ہے، امیر کا حکم ہے، اس میں لا کر لکڑیاں ڈال دو، ڈال دیں، ان میں آگ لگا دو، لگا دی، اب کود جاؤ اس میں۔ اب لوگوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسی آگ میں ہم اپنے آپ کو ڈال دیں، نہیں، لا سمع ولا طاعہ۔ اب یہ بات حضور کے علم میں لائی گئی تو آپ نے توثیق کی کہ انہوں نے صحیح کیا، اور اگر یہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی نہ نکل پاتے۔ یعنی کسی بھی امیر کی، اور آپ کے بعد جتنے بھی امیر ہیں وہ اسی حکم میں آئیں گے، کسی امیر کا حکم مطلق نہیں ہے حضور کے بعد، چاہے وہ صحابی ہو، اور ظاہر بات ہے اس لشکر کے امیر جو تھے وہ صحابی تھے، صحابی کی بات بھی مطلق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اگر اس کے اوپر پورا اترتا ہے تو سمعنا واطعنا بصر و چشم، نہیں تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ائمہ جو فقہ ہیں ان کا مسئلہ بھی ہے، امام ابو حنیفہ کا تو قول موجود ہے کہ اگر میری کسی رائے کے خلاف کوئی حدیث صحیح تمہیں مل جائے تو میری رائے کو دیوار پر دے مارو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے تک ابھی احادیث پوری طرح جمع نہیں ہوئی تھی، ابھی جمع حدیث کا عمل تو جاری تھا، تو ظاہر بات ہے کہ ساری احادیث تو ان کے علم میں نہیں تھی۔ یہ تو ان کی بہت بڑی قابلیت ہے کہ اگرچہ اس وقت تک احادیث کا مجموعہ بہت زیادہ نہیں تھا، تاہم ان کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو بعد میں حدیث کی روح سے غلط ثابت ہوئی۔ ہاں کوئی اختلاف تو ہو سکتا، غلط ثابت ہونا اور بات ہے، تو اس اعتبار سے یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان کی طرف حضور نے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہی کی طرف اشارہ کیا تھا جب سورہ جمعہ میں آیت آئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، حضور کی جو بعثت ہوئی ہے اصلاً امیین میں، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، حضور کی بعثت ہوئی ہے ان امیین کے لیے اولاً، اور آخرین جو انہی میں سے ہیں ابھی داخل نہیں ہوئے، یعنی جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں۔ اب ایرانی ایمان لے آئے، شامی ایمان لے آئے، ترک ایمان لے آئے، ہندی ایمان لے آئے، آپ کو معلوم ہے کہ مصری ایمان لے آئے، افریقہ کے لوگ ایمان لے آئے، اندلس کے لوگ ایمان لے آئے، تو ایمان تو لائے بہت، یہ سب امت کے اندر تو ہے، اور حضور کی بعثت سب کی طرف ہے، بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف ہے۔
لیکن لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس سے کیا مراد ہے، آخرین منہم، ان سے کون مراد ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب موجود تھے، حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا، اس کی قوم، یعنی چونکہ سب سے پہلے پھر ایمان میں آنے والے عربوں کے بعد تو ایرانی تھے نا، کیونکہ سب سے پہلے عراق فتح ہوا اور عراق کے اوپر ایرانیوں کی حکومت تھی، اس کے بعد شام فتح ہوا جس پر کہ رومیوں کی حکومت تھی، لہذا سب سے پہلے جزیرہ نما عرب کے لوگوں کے بعد جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے وہ ایرانی ہی تھے۔ تو آپ نے اشارہ کیا کہ اس کی قوم کا ایک فرد حکمت کو لے آئے گا چاہے وہ سریا پر ہو، ایک آدمی اس قوم میں سے، ایرانیوں میں سے ایسا نکلے گا جو حکمت کو سریا پر سے بھی لے آئے، اور لوگوں کا اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہی، انہی کی بشارت دی، اس لیے کہ وہ ایرانی تھے نسل کے اعتبار سے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر یہ معاملہ بھی چونکہ بڑی اہمیت کے ساتھ آیا، اور اس کے ضمن میں ایک خاص مسئلہ جو بڑا نازک بھی ہے وہ بھی، اس لیے میں نے پہلے اس آیہ مبارکہ کا حوالہ مناسب سمجھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے اپنے امراء سے کسی معاملے میں تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں کیا چیز آ رہی ہے، اس سے استنباط کر کے کیا چیز نکلتی ہے، اس کے اوپر پرکھو کہ یہ اولو الامر جو ہم میں سے ہیں ان کا یہ قول، ان کا یہ حکم اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ حضرت ارباد ابن ساریہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃً، ایک حدیث میں الفاظ آئے بھی ہیں ذات یومن، یہ روایت ہے مختلف طریقوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں وعظ ارشاد فرمایا۔ یہ وعظ کا لفظ نوٹ کیجئے، آج کل عام جو فضا ہے وہ ریشنلزم کی ہے، عقلیت، بھائی دلیل سے بات کرو، آپ کی یہ بات ہماری عقل میں تو نہیں آتی، آپ جو بات مان رہے ہیں وہ عقل کے نزدیک تسلیم کرنے کے لائق نہیں، اور اگر کہیں وعظ کہا جا رہا ہو تو پھر ذرا حقارت کے ساتھ یعنی وعظ کہہ رہے ہیں، یعنی وعظ کوئی اعلیٰ شے نہیں ہے، عمدہ شے نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وعظ میں منطق کا استعمال نہیں ہوتا، استدلالی انداز میں، جذباتی انداز ہوتا ہے، وہ دل کو اور روح کو براہ راست مخاطب کرنے کا ایک طریقہ ہے، دل میں روح ہے، روح کو براہ راست مخاطب کرنا۔ ایک ہے آپ وایا انٹلیکٹ، کوئی بات جو ہے آپ کی، آپ اسے دماغ اور عقل کے ذریعے سے پھر اتارتے ہیں قلب کے اندر۔ جو بہت ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے، جب تک ان کی عقل کسی شے کو تسلیم نہ کرے، یوں سمجھیے بیریئر ہے عقل کا، اور عقل کے معنی ہے باندھنے والی شے، عاقلہ، عقل، جیسا کہ آتا ہے حدیث میں کہ یہ جو اونٹ کو اگر کہیں آپ نے سوار اتر گیا اور اب یہ بھی چاہتا ہے کہ اونٹ بھاگ نہ جائے تو اس کا ایک گھٹنا باندھ دیتے تھے، ایک ٹانگ کو یوں موڑا اور گھٹنا باندھ دیا، اب وہ تین ٹانگوں پر ظاہر بات ہے دوڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے ذرا اچک اچک کر ادھر ادھر، کوئی کیکر کا درخت ہے تو کہیں ادھر منہ مار لے گا، کچھ ادھر ناشتہ کر لے گا تھوڑا بہت، بھاگ نہیں سکتا، اس کو اقال کہتے ہیں۔ اور یہ جو عربوں کا رواج ہے، اوپر یہ جو سر کے اوپر یہ لپیٹتے ہیں، اب تو ظاہر بات ہے وہ بڑے قیمتی اقال لگتے ہیں، لیکن یہ اصل میں کیا تھا، یہ وہی رسی ہوتی تھی، وہ اس نے باندھا تھا اونٹ کا گھٹنا، اب اس کے بعد دوبارہ سفر پر آغاز کرنا ہے، سفر پر روانہ ہونا، وہ کھولا، اب کہاں رکھے اس کو، وہ اپنے سر کے اوپر لپیٹ، یہ اقال ہوتا تھا۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، ایک بدو باہر سے آیا اور وہ اپنے اونٹ سے اترا اور اونٹ کا گھٹنا باندھے بغیر اندر آ گیا۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ اس نے عرض کیا میں نے اللہ پر توکل کیا۔ فرمایا نہیں، غلط ہے، یہ توکل نہیں ہے، جو وسائل ہیں دنیا کے استعمال کرو اور پھر توکل اللہ پر کرو، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ان وسائل کے ذریعے سے نتیجہ نکل آئے گا، سمجھ لو کہ نتیجہ بالآخر ہوگا اللہ کی مرضی سے، لیکن وسائل اور ذرائع کا استعمال نہ کرنا یہ غلط ہے۔ جاؤ اعقلھا،
جاؤ جا کر اس کو باندھو. تو عقلھا وہ بھی عقل سے بنا ہے. تو عقل جو ہے وہ روکتی ہے. ایک اور بات بھی ہے، بڑی پیاری بات ہے. جبران ابن خلیل جبران جو تھا، خلیل جبران، یہ ایک عرب ادیب تھا، بہت بڑا مفکر قسم کا ادیب. اس کا ایک جملہ ہے جو بہت پیارا ہے، بہت عمدہ ہے. عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو. حرکت نہیں کرنے دیتی عقل. بچو بچو بچو، جان بچاؤ، عافیت، مصلحت. عقل تو یہ کہے گی، روکے گی. عقل کے معنی روکنے کے. ہاں راستہ دکھا دیتی ہے، روشنی ہے، یہ روشنی چراغ تو ہے، ادھر جاؤ. لیکن چلنے میں پھر یہ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالتی ہے. جیسے اقبال نے کہا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا گیا کود جاؤ، کود گئے. یہ کود جانا عقل کے تحت تو نہیں ہو سکتا. جان بچانا کیوں کودے بھائی، اٹھا کے زبردستی پھینک دے وہ دوسری بات ہے. لیکن خود کود جانا. حضرت خباب بن الارت کو جب کہ انگارے زمین پر بچھا دیے گئے تھے، زبردستی 4 آدمی پکڑ کر، 2 آدمی ٹانگیں پکڑے، 2 ہاتھ پکڑے لٹائے تو اور بات ہے. کہا لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. اس لیے کہ حضور کا حکم تھا، کوئی مزاحمت نہیں کرنی. جو بھی تکلیف آئے اسے سمجھو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی، کوئی ریٹیلیشن نہیں کرنی. تو یہ ہے اصل میں عشق اور یقین. اس کے تحت آدمی حرکت کر سکتا ہے. عقل تو قدم قدم پر اڑنگے لگائے گی، روکے گی اور آپ کو مصلحت سکھائے گی اور بچنے اپنی جان اور مال کو بچانے کا مشورہ دے گی. تو وعظنا رسول اللہ. اب یہ وعظ جو ہے اس کے معنی نصیحت ہی کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں اصل مخاطب جو ہے وہ انسان کا جذبہ ہے. جذبہ ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جو دل میں ہمارے ہے، اس کو اپیل کرنا براہ راست. جیسا کہ بعض لوگ اگر ہیں نہیں اس کو تسلیم کرنے کو تیار، ان پر اثر نہیں ہوگا. وہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑا اور پھسل گیا. لیکن یہ کہ جن کے وہ ارواح کچھ زندہ ہوتی ہیں ابھی، چاہے کمزور ہیں، مزمحل ہیں، لیکن ہیں ابھی زندہ ہیں، مری نہیں ہیں، تو اس کا ان پر جو ہے وہ بعض کا اثر ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی ایک لفظ قرآن کے لیے سب سے پہلا موعظہ ہی آیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. لوگوں دیکھو، سورہ یونس کی آیت ہے یہ. دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، وعظ. قرآن کا پہلا کام وعظ ہے. پہلے یہ دلوں پر اثر کرتا ہے. دل نرم ہوتے ہیں تو پھر ان میں بات داخل ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے زمین سخت ہے، اس کے اوپر بارش برسے گی، بہہ جائے گی، جذب تو نہیں ہوگی. آپ نے زمین کو نرم کیا ہے، آپ نے ہل چلایا ہے، اب پانی گرے گا تو زمین میں جذب ہوگا. تو پہلے دلوں کی زمین کو نرم کرنا یہ ہے موعظہ سے. موعظہ سب سے پہلا. اب اس کے بعد جو بات کہی جائے گی وشفاء لما فی الصدور، اب یہ سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے یہ دوا ہے. اب دوا بعض اوقات فرض کیجئے ایسا ہوتا ہے ایک شخص کو قے آ رہی ہے، آپ دوا پلائیں گے فوراً الٹی، دوا دی فوراً الٹی. کیا کریں؟ جب تک وہ جذب نہ ہو معدے کے اندر دوا کیا اثر دکھائے؟ اس کے بعد ایجاد ہو گئے ٹیکے. آپ انجیکشن سے دوا جو ہے وہ اندر داخل کر دیتے ہیں تو وہ دوا جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی. تو اسی طریقے سے انسان کا دل جب تک نرم نہ ہو، وہ قبول نہ کر رہا ہو، تو اس وقت تک دوا جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی. قرآن لوگوں کے حق میں شفا ثابت نہیں ہوگا. اور تیسری بات ہدن، ہدایت ہے. جب دلوں کے روگ کا ازالہ ہو گیا اب ہدایت کے اوپر عمل ہوگا. ورنہ دلوں میں تکبر ہے، دلوں میں حسد ہے، دلوں میں حب دنیا ہے، دلوں میں حب جاہ ہے، حب مال ہے، تو وہ اثر نہیں کرے گی. پہلے یہ قرآن دل میں داخل ہو کر، جذب ہو کر، جبکہ وہ دل کی زمین نرم ہو گئی ہے، داخل ہو کر دل کے اندر سے جڑیں اکھاڑ کر پھینک دے گا، تکبر کی بھی، حسد کی بھی، عجب کی بھی، حب مال کی، حب دنیا کی، حب جاہ کی. اب جو ہے آپ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ہدی للمتقین ہے یہ.
اگرچہ اپنی جگہ ہدی للناس ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے تقویٰ پہلے شرط ہے، اس کے بغیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ۔ اور اس کے بعد فرمایا رحمت للمؤمنین، اہل ایمان کے حق میں پھر آخرت میں یہ رحمت ہے، دنیا میں ہدایت ہے، آخرت میں رحمت ہے۔ تو وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃً، ایک روز حضور نے ہمیں ایک ایسا وعظ جو ہے ارشاد فرمایا، وجلت منہ القلوب، جس سے ہمارے دل کانپ گئے، لرز گئے۔ وہ دلوں کی بات ہی ہوتی ہے نا، یہاں ثابت ہو گیا متن سے کہ وعظ کا اصل ہدف کیا ہے؟ قلب ہے، اس کی تاثیر کہاں ہوتی ہے؟ دل پر ہوتی ہے۔ وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، اور آنکھیں تر ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رقت طاری ہو گئی۔ فقلنا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنہا موعظۃ مودع، یہ جو آپ نے آج ارشاد فرمایا ہے وعظ، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وداع کرنے والے کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں، یعنی جیسے کہ آپ اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ وداع کرنا گویا کہ الوداع کہہ دینا کہ اب رخصت کر رہا ہوں اللہ کے حوالے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے وعظ کا انداز ایسے ہے جیسے کہ آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں، ہم سے اب علیحدہ ہونے والے ہیں، ہم سے دور ہونے والے ہیں، ہم سے پردہ کرنے والے ہیں۔ فأوصنا، تو اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہمیں ذرا مزید وصیت کیجیے۔ اب یہاں لفظ وصیت آ گیا، وصیت، نصیحت، وعظ، اب یہ ایک قبیل کے الفاظ ہیں، وصیت، نصیحت، وعظ۔ فأوصنا، ہمیں اور نصیحت کیجیے، ذرا اور نصیحت فرمائیے۔ قال، آپ نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی، جو بہت زبردست ہے، بہت بلند و بالا ہے، عز وجل، زبردست، عزیز، العزیز، جلالت شان والا ہے۔ اس کی اس جلالت شان کو سمجھتے ہوئے، اس کے اس مقام رفیع کا کوئی اندازہ کرتے ہوئے تمہارے دلوں میں اس کا تقوی رہنا چاہیے۔ تقوی کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا عام طور پر ترجمہ ڈر کر دیا جاتا ہے، جو اچھا ترجمہ نہیں، غلط میں نہیں کہہ رہا، غلط تو نہیں ہے، ڈر بھی اس میں شامل ہے۔ اصل شے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اور یہ بچنا جو ہے یہ خوف کے تحت بھی ہوتا ہے اور محبت کے تحت بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک سعادت مند بیٹا ہے، وہ باپ کے خوف سے بھی کسی کام سے رک جائے گا کہ باس پرس ہو جائے گی، مار پیٹ ہو جائے گی، سزا مل جائے گی، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے گی، یہ خوف ہے۔ باپ کی محبت کی وجہ سے بھی رکتا ہے، ابا کا جو ہے دل خراب نہ ہو جائے، ابا کو اس سے رنج نہ پہنچے، میری اس حرکت سے ان کا دل جو ہے ٹوٹے نہ، یہ جو ہے یہ بچنا، یہ محبت کے تحت بچنا، کسی کی عظمت، کسی کی محبت کے تحت اس کی ناراضگی سے بچنا۔ تو یہ دونوں پہلو ہونے چاہیے۔ آج کل انگریزی میں گاڈ کانشسنس اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں اچھا، خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شعور ہر وقت رہے، دل میں موجود رہے، گاڈ کانشسنس۔ باقی یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی سے یہ تقویٰ کا ترجمہ بھی ڈر کر دیا گیا، انذار کا ترجمہ بھی ڈراؤ کر دیا گیا، خوف کا لفظ تو ہے ہی، اس کے معنی ہے ہی ڈر۔ تو یہ مختلف الفاظ جو آتے ہیں، ان کا ایک ہی ترجمہ کرنے سے عیسائیوں کو ایک موقع ملا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ خوف کے جذبے کو زیادہ حرکت میں لاتا ہے۔ یہ نیگیٹو ہے، خوف تو ایک نیگیٹو جذبہ ہے، جبکہ بائبل اور حضرت مسیح علیہ السلام کے باعث جو ہیں وہ اللہ کے محبت کے جذبے کو ابھارتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں دونوں چیزیں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو ترجموں کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اوور ویلمنگلی یہاں پر ڈر کی بات کی جا رہی ہے، ویسے یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر تقویٰ بچنا، اپنے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے، اللہ کی سرزنش سے بچانا ہے، سزا سے بچانا ہے۔ تو اوصیکم
میں وصیت کرتا ہوں تمہیں، اور بعض روایات میں آیا ہے اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی اس سے بری نہیں کرتا۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، پہلی وصیت جو ہے میری تمہارے لیے بھی اور اپنے نفس کے لیے بھی وہ تو یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ والسمع والطاعہ، اور سمع و طاعت کا حکم دیتا ہوں۔ سمع و طاعت در حقیقت ایک اصطلاح ہے ہمارے دین کی، اس ڈسپلن کے، سنو اور مانو۔ قرآن مجید کا حکم آیا سنو اور مانو، فاسمعوا واطیعوا، یہ نہیں کہ کہو پہلے ہمیں سمجھایا جائے جی کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا فائدہ، نہیں۔ اللہ کو مانتے ہو تو جو حکم آیا مانو، اس میں کوئی چون و چرا اور کیوں اور کیسے یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول کا حکم جو آیا مانو، سب اطاعت، فاسمعوا واطیعوا اذ قلتم سمعنا واطعنا، یہ آیا قرآن میں۔ صحابہ کی تعریف میں آیا جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، نسمع ونطیع، ہاں ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ تو سننے اور ماننے کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ سنا تو ہے، ابھی غور کر رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، مصلحت کیا ہے، اس میں تو یہ اندیشے ہیں، اس سے بہتر تو یہ رائے ہے، یہ اگر اس میں لہت و لال ہو جائے گا تو ڈسپلن تو نہیں رہے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اولاً جب کہ ابھی مسلمانوں کی حیثیت ایک جماعت کی تھی، انقلابی جماعت، انقلابی جماعت میں جب تک سمع و طاعت نہیں ہوگا انقلاب نہیں برپا ہوتا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، جس سے کہ فوج کا ڈسپلن ہے، وہاں کیا ہے، لسن اینڈ اوبے، سنو اور مانو۔ اب اگر کوئی ماتحت جو ہے فوجی وہ کہے جناب اپنے افسر سے یہ حکم تو آپ دے رہے ہیں، مجھے بتائیے پہلے اس کی حکمت کیا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا، کیا مصلحت ہے آپ کے سامنے، کیا مقصد ہے، تو یہ فوج تو نہیں رہی پھر، اب یہ تو کچھ اور ہو گیا۔ فوج میں تو لسن اینڈ اوبے، جیسے کہ ایک نظم ہم نے میٹرک میں پڑھی تھی، میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی بھی ہے، بڑی پیاری نظم ہے، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ۔ ایک بریگیڈ تھا جس کا نام تھا لائٹ بریگیڈ، برق رفتار یا روشنی کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والا۔ اب وہ 600 گھوڑوں پر وہ جو رسالہ جو ہے بریگیڈ وہ مشتمل تھا۔ ان کو حکم مل گیا اوپر سے کمانڈر کی طرف سے، چارج، حملہ کرو۔ اب انہیں معلوم تھا cannons in front of them, cannons to right of them, cannons to left of them۔ دشمن نے تینوں طرف سے توپیں نصب کر رکھی ہیں، سامنے سے بھی توپیں ہیں، دائیں طرف سے بھی توپیں ہیں، بائیں طرف سے بھی توپیں ہیں۔ لہذا یہ سب نے سمجھا someone has blundered، کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ جو حکم دیا ہے someone has blundered، لیکن there's not to reason why، there's what to do and die۔ ان کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی وجہ طلب کرے، کس لیے نہیں، ان کا تو کام یہ ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی، چلو کرو جو حکم پر عمل کرنا ہے، موت آتی ہے تو آئے۔ تو یہ ہے فوج کا ڈسپلن۔ سو انٹو دی ویلی آف ڈیتھ روڈ دی 600، 600 کے 600 جو تھے وہ موت کی وادی میں اتر گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، چونکہ تین طرف سے توپیں جو ہیں وہ آگ برسا رہی ہیں، تو کیا اس کا نتیجہ ہو۔ تو فرمایا والسمع والطاعہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہی معاملہ بعد میں خلافت راشدہ کا تھا، مانو، سنو اور مانو۔ ہاں وہاں پر سوال کیا جا سکتا تھا، حضور کے معاملے میں سوال کرنے کا امکان نہیں تھا، وہاں سوال کیا جا سکتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے سوال کر دیا، حضرت عمر واعظ کہہ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ اب یہ کلمہ بغاوت ہے، یہ کوئی اور شخص کہہ بھی نہیں سکتا تھا، یہ سلمان فارسی کہہ سکتا تھا۔ سلمان فارسی کا مقام وہ ہے کہ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہے۔ ان کی ایک جو لمبی داستان ہے، کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے طلب حق کے اندر کون سی وادیوں، کون کون سے مرحلوں میں سے گزر کر حضور کے قدموں تک پہنچے، ایک طالب حقیقت کی داستان۔ وہاں انہوں نے کہہ دیا لا سمع ولا طاعہ۔ حضرت عمر نے برا نہیں منایا، پوچھا کیوں؟ عرض کیا یہ کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر مسلمان کو جتنا حصہ ملا اس میں کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہم میں ہے بھی طویل القامت آدمی، یہ کرتا کیسے بن گیا؟
سم تھنگ از رانگ سم ویئر. یا تو آپ نے غبن کیا ہے یا عام مسلمان سے زیادہ حصہ لیا، کیا ہے؟ حضرت عمر نے بیٹے سے کہا، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم بتا دو. انہوں نے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کیا گویا کہ میرے حصے میں بھی کپڑا آیا تھا، میرا کرتا نہیں بن رہا تھا، ابا جان کے پاس جو آیا ٹکڑا اس سے ان کا نہیں بن رہا، تو میں نے اپنا ٹکڑا دے دیا ان کو، اس سے یہ کرتا بن گیا. فرمایا ٹھیک ہے. اب حضرت سلمان کہتے الان نسمع و نطیع، ٹھیک ہے اب آپ فرمائے، جو فرماتے ہیں مانیں گے، سنیں گے، مانیں گے. یعنی یہ مغربی جمہوریت والی بات نہیں ہے کہ ہر حال میں جو ہے اپوزیشن اپوز کرنا ہی کرنا ہے، ٹانگیں گھسیٹنی ہر حال کے اندر نہیں. جو بات ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی وضاحت ہو گئی، اب بات ختم. اب ایک اہم نازک مسئلہ آ رہا ہے، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، چاہے تم پر کوئی حبشی غلام حکمران بن جائے. اب یہ ذرا نازک مسئلہ کس اعتبار سے ہے؟ یہاں لفظ آیا تأمرا، اس کو سمجھ لیجئے. ایک ہے باب تفعیل، ایک ہے باب تفاعل. تفعیل میں مثلا تعلیم، کسی کو علم سکھانا، اور تفاعل میں تعلم، خود علم حاصل کرنا. یہ جو ہے تفعیل اور تفاعل مادہ ایک ہی ہے، علم. تعلیم کسی کو علم دینا، تعلم خود علم حاصل کرنا. متعلم کہتے ہیں نا اس کو جو شاگرد ہے، استاد کو جو پڑھنے والا ہے، طالب علم. اسی طریقے سے تعمیر، کسی کو امیر بنانا، امرا آئے گا اس سے. تعمر، تعمر خود امیر بن جانا. یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے کہ عمارت تو مسلمانوں میں جو معیاری معاملہ وہ تو یہ کہ مسلمانوں کے مشورے سے ہو. امرہم شورا بینہم، کوئی آسمان سے تو اب نازل نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا. اب مسلمانوں میں سے کسی کو اپنا امیر بنانا ہے نا، مشورہ ہوگا. مشورے کے بعد جو ہے پھر وہ بیعت ہوگی. بعض لوگ بیعت اور الیکشن کو کنفیوز کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں. الیکشن جو ہے مشورے کے قائم مقام ہے، بیعت اس کے بعد ہے، مشورے کے بعد ہے. پہلے مشورہ ہوا سقیفہ بنی سعدہ میں، آپ کو معلوم ہے انصار نے کہا ہمارا حق ہے خلافت، اسلام کو عزت اور غلبہ تو ہماری مدد سے ہوا ہے، تم تو وہاں سے جان بچا کر بھاگے تھے مکے سے، لہذا ہمارا حق ہے. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ عرب جو ہیں وہ تو قریش کے سوا کسی اور کی سیادت کو نہ جانتے تھے نہ مان سکتے تھے. نظم کیسے قائم ہوگا؟ اب جب اطلاع ملی ہے تو حضرت ابوبکر اور عمر فوراً بھاگ کر پہنچے سقیفے میں کہ کہیں فیصلہ ہو جائے، اور ایک دفعہ بیعت ہو گئی تو پھر اس بیعت کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے جلدی آئے. اہل تشیع الزام لگاتے ہیں ان دونوں پر، صاحبین پر، کہ حضور کی تدفین ہوئی نہیں اور آ گئے وہاں. ابھی حضور کی اور حضرت علی، حضرت عباس، یہ آپ لگے ہوئے تھے، آپ کے قریبی اعزاء میں سے تھے، رشتہ دار تھے، وہ تجہیز و تکفین کے معاملے میں تھے. بہرحال تو مشورے کے بعد پھر بیعت ہوئی حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر. اسی طرح حضرت عمر کو مشورے سے حضرت ابوبکر نے نامزد کیا، پھر بیعت ہوئی. لیکن اب ایک شخص ہوئے جو خود آ جاتا طاقت سے. تأمرا یہ آیا جو خود. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، ایک حبشی غلام بھی اگر تمہارے اوپر حکمران بن بیٹھے، اب میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں تب بھی سنو اور مانو. یہ بڑا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور اس میں فقہا کا تقریباً اجماع اس پر ہے کہ یہ جو متغلب ہے، اس کو کہتے ہیں امامت متغلب. متغلب کوئی تغلب سے خود غلبہ لے لینا، خود غالب آ کر اور قابض ہو جانا طاقت کے بل پر، یہ متغلب کہلائے. تو آیا امامت متغلب جائز ہے؟ اب اگر فتویٰ دے ناجائز ہے تو مسلمانوں کا فرض ہو جائے گا کھڑے ہوں تلوار چلائیں اس کے خلاف. ناجائز بات تو بات نہیں مانی جا سکتی، حرام شے کے اوپر تو سمعنا واطعنا نہیں ہو سکتا. لہذا فقہا کی اکثریت نے اور ائمہ حدیث کی اکثریت نے یہ کہا ہے کہ چاہے وہ اپنی طاقت کے بل پر زبردستی آ کر حکمران بن گیا ہو، جب تک وہ حکم دے اللہ کے احکام کے مطابق، جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے، اس کی اطاعت فرض ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی بنا پر نظم قائم رہا. خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی قوت کے بل پر آئے نا، وہ مشورے کے بل پر تو نہیں آئے.
حضرت حسن جو ہیں لوگوں کے مشورے سے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا جبکہ وہ شہید کیے گئے، جب ان کا موت کا وقت آیا ہے کہ کیا ہم آپ کے بعد حسن کو خلیفہ بنا لیں؟ ان کا نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، تمہاری مرضی، تمہارا معاملہ ہے، مشورے سے طے کر لو. مشورے سے طے کیا، وہ ہو گئے خلیفہ. اب حضرت ابوبکر فوج لے کر آ گئے. اب ایک ہی شکل تھی، یا تو جنگ ہوتی. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جنگ صفین کے اندر 74,000 آدمی مسلمان جو ہے قتل ہوئے تھے، 74,000. جنگ جمل میں ایک رات میں 10,000 شہید ہوئے. تو اب خانہ جنگی جاری رہتی تو کیا ہوتا؟ وہی معاملہ ہوتا. حضرت حسن نے مصلحت دیکھی، دستبردار ہو گیا، خلافت حوالے کر دی حضرت معاویہ. لہذا حضرت معاویہ جو ہے اسی وجہ سے ایک اعتبار سے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انہیں خلیفہ راشد کہا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ وہ لوگوں کے مشورے سے خلیفہ نہیں بنے تھے، بلکہ وہ اپنی قوت بازو کے بل پر، اپنی طاقت کے بل پر امیر بن گئے. لیکن جائز ہے، حرام نہیں. وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ. اب ظاہر بات ہے کہ عربوں کے نزدیک حبشی ہونا یہ بھی ایک بڑا کمتر ہونے کی علامت تھی. آخر ان کے یہاں نسلی تعصب کچھ نہ کچھ تو تھا، نہ سارا ختم تو نہیں ہو گیا تھا. جو بڑے صحابہ تھے، اونچے صحابہ تھے، جن کی تربیت اور تزکیہ ہو چکا تھا، وہ تو انسان کی مساوات کے پوری طرح قائل تھے. وہ ایک صحابی نے کسی ایک کو حبشی کو تانا دیتے ہوئے کہہ دیا، اے حبشیہ کے بیٹے. حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے، ابھی تم نے اسے کہا سودا، یبن سودائن، اے ایک کالی عورت کے بیٹے. حضور نے فرمایا فی کا جاہلیت، تمہارے اندر ابھی جاہلیت کے جراثیم باقی ہیں. تو یہ بات تو ہے، مساوات انسانی کا سبق دیا گیا. پھر بھی سب لوگ تو ایک سطح پر نہیں ہوتے، تو عام طور پر تو حبشیوں کو کمتر لوگ سمجھتے تھے. پھر وہ غلام بھی ہو، عبد الحبشی، ایک ہوتا ہے آزاد حبشی، ایک حبشی بھی ہے، غلام بھی ہے. وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگر ایک حبشی غلام بھی تم پر حکمران بن بیٹھے اپنے طاقت کے بل پر، تب بھی سم و طاعت کا معاملہ ہوگا. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ. ہاں اس میں ایک بات ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے خلاف مسلمان بغاوت کر سکتے ہیں. باقی سب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، اپنے محل کے اندر جو وہ کر رہا ہے، کوئی رنگ رنیاں منا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ تمہیں حکم نہیں دے رہا، نماز قائم کر رہا ہے، حج کا اہتمام کر رہا ہے، جمعہ جماعت اور حج اس کا سارا انتظام ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے اطاعت کرو. ہاں وہ کفر کا حکم دے، پھر خلاف کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے خلاف بغاوت کرو. اس کے بعد تو معاملہ جو ہے وہ ایک حد سے تجاوز کر جائے گا. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاسق و فاجر شخص جو ہے اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، جائز ہے، اگر اس پر نصیحت اثر نہیں کر رہی. پہلے ٹھیک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر زبان کے ذریعے سے کی جائے کہ دیکھو بعد آ جاؤ، ان چیزوں کو چھوڑ دو، لیکن اگر وہ اس پر نہیں ہو رہا، وَإِن لَمْ يَعْتَبِرْ، اگر وہ اس سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا رہا نصیحت سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، فَبِالسَّيْفِ، تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف ہوگا. پھر امر بالمعروف اور جو نہی عن المنکر ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قوت سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے، تو قوت سے بالسیف. لیکن اس کے لیے وہ شرط عائد کرتے ہیں کہ طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ کامیابی کم از کم بظاہر احوال یقینی ہو جائے. یہ نہیں کہ تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے اور نعرہ لگایا اور ظاہر بات ہے کہ پھر کیا ہوگا، سب کے سب کچل دیے جائیں گے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک ملوکیت کے نظام میں اتنی طاقت فراہم ہو جانا ناممکن. آج کیا ہے، سعودی عرب میں کوئی طاقت وجود میں آ سکتی ہے، 2 آدمی بھی جمع ہو جائیں تو وہاں پر جو ہے حکومت کو کھجلی شروع ہو جاتی ہے اور فوراً جو ہے تحقیق اور پھر غائب کر دیے جاتے ہیں. تم جماعت بنا رہے ہیں، تم تنظیم بنا رہے ہیں. مجھے ایک صاحب نے بتایا، اور یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حاجی عبدالواحد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کہ سعودی عرب میں کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے کا کوئی معاملہ بنانے کے لیے ایک جگہ معین کی، وہاں بورڈ لگا دیا
تدفین، لاوارث جو لاشیں ہوں ان کی تدفین کا انتظام ہم کریں گے۔ ظاہر بات ہے اور تو کوئی وہاں بورڈ لگ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ کہ یہ ایک فلاح کا کام ہے، لاوارث جو لاشیں ہوں گی ان کی تدفین کا بندوبست کرنے کے لیے ہم نے ادارہ بنایا، اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ آگے چھٹتے یہ کاہے کے لیے؟ اس کام کے لیے ہم جو موجود ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ اتارو یہ بورڈ اور دفع ہو جاؤ، اس لیے کہ وہاں کوئی جماعت بن ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ 1979 میں پھر وہاں پر جو ہے طوفان ہوا تھا نا، لوگوں نے جا کے قبضہ کیا، کیونکہ جب آپ راستہ جو ہے بند کر دیں گے، سیدھا راستہ بند ہے، اختلاف کے اظہار کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، آپ کو اختیار ہی نہیں، آپ کو 2-4 آدمی جمع ہو کر کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو انڈر گراؤنڈ موومنٹ چلیں گی، پھر تو بغاوت ہی ہوگی، دھماکہ ہی ہوگا، ایکسپلوژن ہی ہوگا، اور یہ ہوا تھا، کتنا بڑا ایکسپلوژن تھا۔ خانہ کعبہ پر انہوں نے قبضہ کیا، اس کے بعد جو ہے کتنے لوگ وہاں مارے گئے، کتنے بعد میں جو ہے سزا کے طور پر جو ہے ان کو قتل کیا گیا، ان کی گردنیں اڑائی گئی، یہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جائز تو ہے لیکن طاقت اتنی فراہم ہو جانی چاہیے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعْشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، دیکھو جو بھی تم میں میرے بعد زندہ رہا وہ پھر دیکھے گا بہت سا اختلافات ہوں گے۔ ایک رائے کا اختلاف ہوتا تھا، وہ تو معمولی چیز ہے، حضرت ابو بکر سے بھی اختلاف کیا، حضرت عمر نے بھی کیا، یہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف آپ اقدام نہ کریں، 2 محاذ تو پہلے کھلے ہوئے ہیں، آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر بھی روانہ کر دیا ہے، اور یہ تو حضور نے چونکہ تیار کیا تھا، ٹھیک ہے، سمعنا وأطعنا۔ پھر ظاہر بات ہے جنہوں نے نئی نبوت کے دعوے کیے ہیں، جھوٹی نبوت کے مدعی، ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی، لیکن انہوں نے صرف وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے نا، یہ کافر تو نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اصل میں ان کا موقع یہ تھا کہ ہم زکوٰۃ خود لیں گے، خود اس کو ڈسپینس کریں گے، تقسیم کریں گے، حکومت کو نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر ڈٹے رہے، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے والی رسی، وہ اقال، وہ بھی اگر دیتے تھے، اور اب یہ کہیں صاحب اونٹ لے جاؤ، اقال ہم نہیں دیں گے، تب بھی میں جنگ کروں گا۔ اب اونٹ کے مقابلے میں اقال کی کیا قیمت ہے؟ بالکل سمجھیے کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن یہ کہ اس میں اتنی ترمیم بھی مجھے گوارا نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اونٹ تو لے جاؤ لیکن اقال نہیں۔ بہرحال اختلافات پھر بعد میں جو ہوئے وہ سیاسی نوعیت کے بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئی، باہمی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، تقریباً 1 لاکھ مسلمان حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر اور حضرت علی کی شہادت تک رضی اللہ تعالی عنہما، تقریباً 1 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ہلاک ہوئے۔ اس کے ضمن میں پھر فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اس اختلاف کے زمانے میں تم پر لازم ہوگا کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے جو راشد خلفاء ہوں گے ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب یہاں راشدین پر بھی مجھے بحث کرنی ہوگی، اور خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کی 2 مختلف اصطلاحات جو آئی ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اب یہ بقیہ حصہ اس حدیث کا انشاءاللہ اگلے جمعے میں اگلی حدیث کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔